بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کا واقعہ اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے بڑھ کر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ اپنے باپ کی تمام اولاد میں سے سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ پاک دامن اور پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ عبادت گزار رکھا، کیونکہ حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہو، جن کی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکے، کیونکہ انہیں بشارتیں آ رہی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، علامات ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ راستے میں ایک نامور کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھی اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اسے اپنے علم پر ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا۔ اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا۔ اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ حضرت آمنہ 549 ہجری میں حضرت وہاب کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھی۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں، آپ کے کردار اور سیرت کے چرچے عام ہوتے گئے۔ حضرت وہاب کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہاب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور باکردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہاب نے اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے گھر کی جانب نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہاب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت وہاب اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت وہاب نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح اسی لڑکے یعنی عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے کہ جس کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے آسمان سے مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات اپنے ایک عزیز دوست کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے اور پھر حضرت آمنہ جن کے
مقدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں اور وہاں دنیا کے خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن دوشیزہ تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ وہ حج کے ایام تھے جب ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح منی کے مقام پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ نے یہیں قیام فرمایا۔ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جب مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں میں رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا۔ ہلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے راحم پدر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میسر فرمائی۔ یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منی کے مقام پر منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ نے امانت کے طور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال لیا، اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا، اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین پر اعلان کیا، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، وہ نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے بھلائی کی ایک نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت کعب کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھا۔ وہ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف اناج، پھل، سبزیاں اگنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے سب کے سب اپنی اپنی زبانوں میں بلند آواز میں بولے، رب کعبہ کی قسم، آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آواز سنائی دی کہ مبارک ہو، ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں قیام کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ واپس آئے تو راستے میں وہ کاہنہ خاتون ملی۔ حضرت عبداللہ کی طرف اب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ حضرت ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اس کاہنہ
آمنہ سے پوچھا کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی، آج تو مجھے دیکھتی بھی نہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کاہنہ نے جواب دیا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی پر چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے شوہر بن جاؤ اور تم نے قبول نہیں کیا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبی میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھے۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے سے یوں چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں اور سب ان پر جان دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش کے بنو مخزوم، بنو عبد الشمس اور بنو عبد المناف میں کوئی بھی دوشیزہ ایسی نہ تھی جو اس احساس محرومی کے غم میں بیمار نہ ہوئی ہو۔ ہر ایک دوشیزہ ان کے غم میں نڈھال تھی کہ اس کی شادی سردار عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کیوں نہ ہو سکی۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور فرزند تولید نہ ہوا اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آئندہ ایسی معلوماتی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔